أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس اخلاق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کے روزوں کو، آپ کی عبادات کو، تلاوت قرآن کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا شمار حقیقی روزے داروں میں فرمائے. ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کو اللہ نے اس ماہ رمضان میں بخشنا ہے. بار الہ ہمارا شمار متقین میں فرما، ہمارا شمار صحیح معنی میں شیعان علی میں فرما. آج کے جو خطبے کا موضوع ہے، آج کے جو درس کا موضوع ہے، وہ امیر کائنات کے ایک عظیم خطبے کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے میں اور آپ مل کے ہدایت حاصل کریں. یہ وقت افطار کا قریب وقت ہے اور واقعاً ایک بہترین وقت ہے انسان کے لیے کہ جب وہ اطاعت کی آخری منزلوں پہ ہے اور افطار کے قریب ہے، اس کا نفس آمادہ ہے کہ وہ نصیحت کو سمجھے، نصیحت کو اپنے لیے اور نصیحت میں غور و فکر کرے. اس خطبہ کو صفات المتقین کہتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے جو متقین ہیں ان کی جو نشانیاں ہیں، امیر المؤمنین نے ان نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اس خطبے کے اندر. خطبے کا نشان نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں تو 191 اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک عبادت گزار، ایک بڑا نیک انسان جس کا نام تھا حمام، یہ آ کے امیر المؤمنین کو کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، مجھے متقین کی صفات بتائیے. متقین کون ہوتے ہیں؟ ذرا بتائیے کہ متقین ہیں کون. امیر کائنات جانتے تھے کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا. کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، نیک عمل کر اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں. اس نے پھر اصرار کیا کہ نہیں مولا، آپ مجھے بتائیے کہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں، متقین کی صفات کیا ہیں. امام المتقین ہی واقعاً بتا سکتے ہیں کہ متقی کی نشانی کیا ہے. اور اس خطبے میں امیر کائنات نے متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں. پھر بتاؤں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191 صفات المتقین. آئیے میں فقط یہ پڑھوں گا آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ کروں گا اور ہم غور و فکر کریں کہ ہم متقی ہیں یا نہیں، یا ہمارا جو درجہ ہے تقوی میں وہ کہاں ہے. اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم،
اللہ سبحانہ وتعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز ہو کے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ نعوذ باللہ من ذالک مخلوق کا محتاج نہیں تھا کہ اس لیے مخلوق کو خلق کیا ہے. مخلوق ہو یا نہ ہو وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو کسی کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. انبیاء اس کے محتاج، اولیاء اس کے محتاج، انسان اس کے محتاج، چرند پرند، زمین و آسمان، ملک، جن، پوری کائنات اس کی محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تو جب اس نے خلق کیا ہے مخلوق کو تو اس لیے خلق نہیں کیا کہ اسے کوئی ضرورت تھی. ہم کوئی چیز ایجاد کریں تو ضرورت کے تحت، مگر خالق نے غنی ہوتے ہوئے مخلوق کو خلق کیا ہے. وَغَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ آصَى وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ آطَى. ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے. نہ کسی کی معصیت، گناہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کسی کی اطاعت اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے. وہ غنی ہے. یعنی کوئی کسی کے ذہن میں یہ خناس یا وسواس پیدا نہ ہو جائے کہ میری سجدے، میری نمازیں، میری عبادت اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا. نہیں، ہماری عبادت سے فائدہ ہمیں ہے. ہماری نافرمانی سے اللہ کو نقصان نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میرے سجدے سے، سجدہ نہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اگر اولین و آخرین سارے سر بسجود ہو جائیں، پوری کائنات سجدے میں گر جائے، ذرہ بھر میری مملکت، میرے اقتدار میں اضافہ نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے میں پوری کائنات انکار کر دے، ہم نہیں مانتے، معصیت پہ اتر آئیں، آواز قدرت آتی ہے میرے اقتدار، میری بادشاہت میں کوئی ذرہ بھر کمی نہیں آ سکتی. وہ دنیا کے بادشاہ ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے لشکروں کی، خزانوں کی، سپاہیوں کی، مملکت کی، تب جا کے وہ بادشاہ کہلائیں. اور اگر یہ نہ رہیں تو انہیں نقصان ہو جائے. مگر امیر کائنات فرماتے ہیں اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ محتاج تھا مخلوق کا. بے نیاز ہو کے، اطاعت سے بے نیاز ہو کے، گناہوں سے بے خطر ہو کے اللہ نے اپنے کارخانہ قدرت سے مخلوقات کو خلق کیا ہے. کسی کی معصیت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کسی کی عبادت، اطاعت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ وہ غنی ہے. اور پھر فرمایا فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ. اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا. جو بھی ضرورت تھی، جس مخلوق کی جو ضرورت تھی اس نے پوری کر دی. کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو پہلے آکسیجن رکھا، پھر بھیجا ہے اس کو. اور جہاں چاہتا تھا، جس کو جس جگہ پہ مناسب سمجھا، اسی محل اور مقام پہ اللہ نے اس کو رکھ دیا. پھر فرماتے ہیں کہ فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَحْلُ الْفَضَائِلِ. یہاں پہ متقین کی مولا نے تعریف شروع کی ہے. متقی پس وہ ہیں فِيهَا هُمْ أَحْلُ الْفَضَائِلِ. متقی کون ہے؟ کہ جو اہل فضیلت ہیں. فضیلت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے.
تم میں افضل، مکرم، افضل، وہ ہمارے ہاں مختلف پیمانے ہیں. قوم و قبیلہ پیمانہ ہوتا ہے کہ فلاں قبیلے کا ہے تو مکرم ہے. پھر دولت، پیسہ، یہ بھی ایک معیار ہے لوگوں کے ہاں کہ کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنی زمینیں ہیں اس کے پاس، کتنا عہدہ بڑا ہے اس کے پاس، کس ملک کی نیشنلٹی ہے اس کے پاس. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس معیار پہ ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے. فاتقوا اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم، معزز وہ ہے جو تم میں پرہیزگار زیادہ ہے، متقی زیادہ ہے. اور اس دنیا میں بھی امیر کائنات فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل. فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ منطقہم الصواب. ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے. وہ فضول نہیں بولتے، وہ گالیاں نہیں بکتے، وہ فحش نہیں دیتے. وہ جتنا بولنا ہوتا ہے اتنا بولتے ہیں، جیسے بولنا چاہیے ویسا بولتے ہیں. منطقہم الصواب، یہ نشانی ہے متقی کی. ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے. وَمَلْبَسَهُمُ الْاِقْتِصَادِ، ان کا پہناوا، ان کا رہن سہن، ان کی چال ڈھال، پہننا، اٹھنا، بیٹھنا میانہ رو ہوتا ہے. میانہ رو ہے ان کی زندگی، درمیان کی زندگی ہے. اسراف نہیں ان کی زندگی میں، بخل نہیں ہے ان کی زندگی میں. تعلقات ہوں، معاملات ہوں، میانہ رو ہی اچھی بات ہے. وہ بندہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہوتا جو میانہ رو ہوتا ہے. نہ غلو کی طرف بندہ جائے، نہ تقصیر کی طرف جائے. میانہ رو، درمیان میں رہے انسان. متقی ملبسہم اقتصاد، ان کا پہناوا میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے. ومشیہم التواضع، متقی کی چال ڈھال میں عاجزی ہوتی ہے. ومشیہم التواضع، متواضع ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی متقی میں. دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا متقی، سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے یا اپنے سے بہتر سمجھتا ہے متقی. مشیہم التواضع، ان کی چال متواضع ہے. قرآن نے بھی کہا عباد الرحمن الذین، اللہ کے بندے وہ ہیں، اچھے بندے اللہ کے وہ ہیں، یمشونا، جو چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، زمین پہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. متقی بھی وہ ہوتا ہے جس کی چال میں تواضع ہوتا ہے. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، انہوں نے، متقیوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا ہے اس چیز سے اما حرم اللہ علیہم، جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے. امام المتقین کی زبان سے متقین کی تعریف، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 151 میں جا کے پڑھیے. متقی ہے کون؟ اللہ ہم سے روزے رکھوا رہا ہے نا، اس لیے کہ ہم متقی بن جائیں. لعلکم تتقون، تقوی کا راستہ روزہ ہے. لیکن کیا تقوی ہم میں آیا ہے؟ تو یہ نشانیاں دیکھو، ان نشانیوں میں سے کتنی نشانیاں مجھ میں ہیں. غضوا ابصارهم اما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، انہوں نے اپنی سماعتوں کو وقف کر دیا ہے نافع علم کے لیے. ہر بات سنتے ہیں مگر ان کی سماعتیں وقف ہیں قرآن کے لیے، نصیحتوں کے لیے، نہج البلاغہ، دعاؤں کے لیے. لغویات سے پرہیز کرتے ہیں متقین، وقت ضائع نہیں کرتا متقی. امیر کائنات فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے
جس نے اپنی سماعتوں کو وقف کر دیا ہے علم کے لیے، علم نافع. اگر آج کا دن اور کل کا دن ایکول ہو گیا ہے تو نقصان میں ہو. تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہر گزرتا ہوا دن پہلے دن سے، آنے والا دن پہلے دن سے اچھا ہونا چاہیے. تمہارے نالج میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم بجائے کہ کم ہو، ایکول بھی معصوم کہتے ہیں نہیں. اگر ایکول بھی ہے تو گھاٹے میں ہو تم. ہر گزرتا ہوا دن، اس لیے کہ ہر گزرتا ہوا دن زندگی کا کم ہو رہا ہے. ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا ہر گھنٹہ، ہر ساعت، ہر دن یہ زندگی میں کم ہو رہا ہے. زندگی کی شمع بجھتی چلی جا رہی ہے. تو ہمارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے عبادتوں میں، علم میں. معصوم فرماتے ہیں کہ وقفوا اسماعهم علی العلم النافع. متقی وہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے سماعتوں کو وقف کر دیا ہے علم نافع کے لیے. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء. ان پہ حالات کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا متقی پہ. حالات جیسے بھی ہو جائیں، حالات پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں، حالات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اطاعت خدا میں رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو اس طرح رکھا ہے کہ چاہے مصیبت ہو، چاہے اچھے حالات ہوں، ان کا طور و طریقہ وہی ہوتا ہے. بعض دفعہ خصوصاً ویسٹ میں نے دیکھا کہ اگر حالات اچھے ہیں تو سب بااخلاق ہیں، بہت اچھے ہیں. تھوڑے سے حالات بدلے، سارا اخلاق چلا گیا. تھوڑے سے حالات بدلنے سے نہیں. اصل انسانیت اور اصل انسان کی پہچان ہی تب ہوتی ہے جب مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر. خوشی میں تو ہر کوئی اچھے اخلاق کا مالک بن جائے، مگر مصیبت کے وقت، مشکل وقت میں بھی اگر وہ اسی طرح ہے. میں اور مثال دوں، حالات اچھے ہیں تو اس وقت تو ہر کوئی دے رہا ہے، حالات تنگ ہیں پھر بھی دے رہا ہے. سختیوں میں، مشکلات میں بھی وہ ویسے ہیں جیسے اچھے حالات. انہوں نے اپنے نفسوں کی ایسی تربیت کر لی ہے، حالات ان پہ کوئی فرق نہیں ڈالتے. وَلَوْلَا الْعَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الصَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ. اگر اللہ نے انہیں یقین ہے اللہ کی تقدیر پہ کہ اللہ نے ان کی زندگی کا دن مقرر کر رکھا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ کی تقدیر پہ انہیں اس کا یقین نہ ہوتا، تو وہ پسند نہ کرتے اس دنیا میں رہنا. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. آنکھ پلک کے جھپکنے کے اس لمحے بھی ان کی روح اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتی. کیوں؟ شوقاً الی الثواب وخوفاً من العقاب. جنت کے شوق میں زندہ نہ رہتے یا جہنم کے خوف سے زندہ نہ رہتے اس دنیا میں. یہ ہے متقی. اس کی نگاہ آخرت پہ ہے، دنیا پہ نگاہ نہیں ہوتی متقی کی. اس نے کیسے اپنے آپ کو بنایا ہے متقی؟ عظم الخالق فی انفسہم. کمال ہے، ہماری جانیں قربان ہو امیر کائنات کے ایک ایک جملے پہ. عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. خالق ان کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے خالق ان کی نگاہ میں. فصغر ما دونہ، اس کے علاوہ پھر ہر کوئی انہیں کمتر نظر آتا ہے. کوئی اور عظیم ہے ہی نہیں ان کی نگاہ میں. جن کی نگاہ میں خالق کی عظمت ہوتی ہے، پھر ان کی نگاہ میں کسی اور چیز کی عظمت نہیں سماتی. خالق ان کی نگاہ میں اس انداز میں
عظمت ہے خالق، ایک مقام ہے اللہ کا ان کی نگاہ میں کہ کسی پہ نگاہ ہی نہیں پڑتی ان کی۔ ہمارے دلوں میں بھی اگر اپنے رب کی ربوبیت، خالقیت، رازقیت، توکل اس انداز میں ہو جائے، خالق سے ڈرنا شروع کر دیں، دنیا سے ڈر ختم ہو جائے گا۔ پھر دنیا داروں سے نہیں ڈرو گے، جب اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرو گے۔ اور جو اللہ سے، جو بندوں سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر اللہ بھی ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونه فی اعینہم فہم والجنۃ کمن قد رآہا۔ یقین کی ایسی منزل پہ متقی ہوتا ہے گویا جنت کو دیکھ رہا ہے، اس دنیا میں رہ کے جنت کو فیلنگ کر رہا ہے، جنت کی یقین کی یہ منزل ہے ان کی۔ فیہا منعمون، ایسے لگتا ہے جیسے اسے نعمتیں مل رہی ہیں، جنت کی نعمتیں اسے مل رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے جنت کو، دنیا میں رہ کے جنت کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ، جہنم بھی اس کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہے، جہنم کا عذاب دیکھ رہا ہے۔ قلوبہم محزونہ، متقی وہ ہے جس کا دل غمگین ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں غم ہے۔ وشرورہم معمونہ، اللہ اکبر، متقی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگ معمون ہیں، لوگ محفوظ ہیں اس کے شر سے۔ جس شہر میں رہتا ہے، جس گلی میں، محلے میں، کوئی ڈرتا نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ شرورہم معمون، ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بے خطر انسان ہے، اس سے مجھے کوئی خطر نہیں ہے۔ وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفًا، اللہ کی عبادت میں روزوں سے ان کے جسم بڑے نحیف ہیں، کمزور جسم کا مالک ہے متقی۔ وحاجاتہم خفیفہ، زندگی آسان ہو جائے گی اگر ان نصیحتوں پہ عمل کر لے۔ متقی کی حاجات بڑی لائٹ ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہے، لمبی لمبی خواہشات ہی نہیں ہوتی متقی کی۔ یہ زندگی انسان کے بس میں ہے، مشکل بنانا چاہے مشکل بنا لے، آسان بنانا چاہے آسان بنا سکتا ہے۔ 80-90% ہم نے اپنی مشکلات اپنے ہاتھوں سے خود اپنی زندگی کے لیے کریٹ کر رکھی ہے، بہت ساری مشکلات ہیں۔ حاجاتہم خفیفہ، جتنی خواہشات کم ہوں گی، جتنی آپ کی خواہشات کم ہوتی چلی جائیں گی، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ حاجاتہم خفیفہ وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا، ان کے نفس پاک ہیں، عفیف ہیں، پاک نفس رکھتے ہیں، حاجات کم رکھتا ہے متقی۔ صبروا ایاما قصیرة اعقبتهم راحة طویلہ، انہوں نے اس دنیا کے تھوڑے سے دنوں میں صبر کر لیا، تھوڑے سا صبر کیا ہے، اس صبر کے نتیجے میں اعقبتهم راحة طویلہ، ایک لمبی راحت مل جائے گی۔ دنیا کی مشکلات پہ صبر کر لیا ہے، سختیوں میں زندگی گزار لی ہے اس دنیا میں، مگر اس کے بدلے میں طویل تر راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت مل جائے گی۔ کس کو؟ متقی کو۔ اور پھر فرماتے ہیں تجارت مربحہ، کتنی بہترین تجارت ہے متقی کی۔ تھوڑا سا زمانہ اس دنیا کا سختی میں برداشت کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ صبر، عبادت کرنا بھی یہ بھی صبر ہے، نفس کو اس طرف مائل کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی صبر ہے، روزے کو صبر کہا گیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دنیا میں صبر کر لیتا ہے تھوڑے سے دن،
اعقبتہم راحتاً طویلا، اور اس کے بعد ایک دائمی آسائش ہے جو اسے حاصل ہو جائے گی. تجارت مربحہ، کتنی فائدہ مند تجارت ہے. واقعاً انسان، میں اس کی بھی ایک مثال دیا کرتا ہوں. دو قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو کالج اور یونیورسٹی کی لائف میں پڑھتے نہیں ہیں یا کالج کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم انجوائے کرنا چاہیے، جوانی ہے. لیکن یہ کچھ دن کی ان کی انجوائمنٹ، نہ پڑھنا، ڈگری نہ ملی، کوئی پروفیشنل نہ بنا، اگلی ساری زندگی ان کے لیے مشکل ہے. یہ 4 5 7 سال پڑھ لیتے سکول و کالج میں، دنیا کی مثال ہے، تاکہ اصل مثال کی طرف آپ کا ذہن جائے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں 6 7 سال یونیورسٹی میں واقعاً صبر کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اپنی پڑھائی پہ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنل بن جاتے ہیں، اگلی ساری زندگی راحت میں گزرتی ہے ان کی. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے 5 6 سال یہ ضائع کر دی اپنی جوانی کے، اگلی ساری زندگی مشکلات میں گزری. اسی طرح اس دنیا میں 60 70 برس دیندار کی زندگی، متقی کی زندگی گزار لو. فَأَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلًا، پھر اگلی زندگی جو ہوگی وہ ساری ہمیشہ کی زندگی ایک طویل راحت کی زندگی. اس سے بڑھ کے اچھی تجارت کیا ہو سکتی ہے کہ تھوڑے سے ایام میں سختی اور پھر ہمیشہ کے لیے آسانی. ارادتہم دنیا فلم یریدہا، متقی وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے مگر وہ دنیا نہیں چاہتا. اس کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کو وسیلہ، ایک ٹول کے طور پہ سمجھتا ہے. مقصد اس کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے. متقی دنیا سے رخ موڑو گے تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، بلکہ مثال ہی دنیا سائے کی مانند ہے. سائے کے پیچھے مانگو چلو تو وہ آگے آگے بھاگتا ہے آپ کے، اور اگر سائے کو چھوڑ دو تو تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہے. دنیا کی مثال یہی ہے. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے دور ہو جاؤ گے، دنیا خود بخود تمہارے قدموں تلے آتی چلی جائے گی. اور دنیا کے پیچھے چلو گے تو ذلیل و خوار کرے گی دنیا. متقی ہے ارادتہم الدنیا، دنیا چاہتی ہے متقی کو. فلم یریدہا، مگر متقی دنیا کو نہیں چاہتا، چاہا ہی نہیں اس نے. اسرتہم ففدوا انفسہم فیہا، دنیا نے اسے قیدی بنایا، اس نے اپنی جان دے کے فدیے کے طور پہ دنیا سے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے. متقی آگے ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ امیر کائنات فرماتے ہیں متقی اما اللیل فصافون اقدامهم طالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. رات گپوں میں نہیں گزارتے، ڈراموں میں، فلمیں دیکھ کے وقت ضائع نہیں کرتا متقی. اما اللیل فصافون اقدامهم، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے رات کو قرآن کی آیت یرتلونہا ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتا ہے متقی رات کو. اور یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کی بہار ہے ماہ رمضان. ایک آیت کے بدلے میں ایک ختم قرآن کا ثواب ہے جو باقی مہینوں میں انسان کرتا ہے. قرآن مجید جس کو کہا کہ یہ تمہارا قائد ہے، رہبر ہے، فاتخذہ اماما، قرآن مجید کو متمسک پکڑ کے رکھو. قرآن مجید کو امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں، کہیں تمہارے غیر سبقت نہ لے جائیں اس قرآن کے عمل کرنے پہ اور تم پیچھے رہ جاؤ. قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے متقی رات کو اٹھ کے. یحزنون بہ انفسہم ویستثیرون بہ دواء دائہم، وہ کیا کرتے ہیں قرآن مجید سے؟ اپنے دلوں سے، جس سے اپنے دلوں میں غم
تازہ کرتے ہیں قرآن مجید، اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں قرآن مجید. شفاء لما فی الصدور رحمت و ہدن، قرآن رحمت ہے، شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے قرآن، چاہے وہ جسم کی بیماری ہو، چاہے وہ روح کی بیماری ہو، چاہے وہ نفاق کی بیماری ہو، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، حسد کی بیماری ہو، جو بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج قرآن مجید ہے. متقی اپنی بیماریوں کی دوا کرتا ہے قرآن مجید سے. فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ، یہ ایک طریقہ ہے متقی کا، جب آپ بھی قرآن پڑھیں اس انداز میں پڑھیں. فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا، جب کسی ایسی آیت پہ ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی بات کی گئی ہے تو اس کی طمع میں جھک جاتے ہیں. جب جنت کی بات ہے، جنت کی نعمات کی بات ہے، تو وہ اور زیادہ تشویق، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے ان میں، اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بےتاب ہو جاتے ہیں جنت میں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا یہ منظر جو قرآن میں پڑھتے ہیں، جنات، قرآن کہتا ہے اس میں باغات ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں، بس وہ آیت یہاں پڑھ رہے ہیں مگر اپنے آپ کو محسوس جنت میں کرتا ہے متقی. ظنوا انها نصب اعینہم اذا مروا بآیۃ فیہا تخویف اصغوا الیہا مسامع قلوبہم، اور جب کسی ایسی آیت پہ نظر پڑتی ہے جس میں دوزخ سے، جہنم سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب اس کے دل کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں یہ جہنم کے شعلے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ وہاں کی چیخ و پکار کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتا ہے متقی. غور کرتے ہیں آیات کے اندر. ظنوا ان ظفیر جہنم وشہیقها فی اصول آذانہم فہم حانون علی اوساطہم مفترشون لجباہہم واکفہم ورقبہم واطراف اقدامہم یطلبون الی اللہ تعالی فی فقاق رقابہم. وہ رکوع میں اپنی کمرے جھکائے ہوئے، اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے پیروں کے کنارے زمین پہ بچھائے ہوئے سجدے میں جا کے اللہ سے التجائیں کرتے ہیں. متقی، یہ ہے متقی کی رات. قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہے، تدبر فی القرآن میں گزرتی ہے، سجدے میں، رکوع میں گزرتی ہے، ہاتھ بلند کر کے دعاؤں میں متقی کی رات گزرتی ہے. پھر فرمایا دن کو کیا ہوتے ہیں متقی. اما النہار فعلماء ابریاء ابرار اتقیاء، 4 صفتیں دن میں ان کے اندر ہوتی ہیں. دن کے اندر علماء حلیم ہوتے ہیں، بردبار، علماء دانشمند، عالم، ابرار نیک، اتقیاء پرہیزگار ہوتے ہیں دن میں. قد براہم الخوف بری القداح ينظر الیہم الناظر فیحسبہم مرضى، خوف خدا میں وہ اس طرح لاغر چھوڑ دیا ہے ان کو، دیکھنے والا شاید انہیں مریض سمجھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا. جب ان کی باتوں کو کوئی سنتا ہے دنیا دار تو وہ کہتا ہے ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ناکام ہیں جی، یہ تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. دنیا دار اس انداز میں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بات، حالانکہ ان کی عقلوں میں فطور نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہنوں میں تو ایک اور خطرہ ہے آخرت کا جو ان کی نگاہ میں ہوتا ہے. فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّحِمُونَ، یہ کمال کا جملہ ہے مولا کا. بہت ہی سارے جملے با کمال ہیں مگر یہ بہت ٹاپ کا جملہ ہے اس جملے میں. فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّحِمُونَ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا ذُكِّرَ، وہ کبھی بھی اپنے نفس پہ راضی نہیں ہوتے.
یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہے. وہ اسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. تو نے بڑا قرآن پڑھ لیا, تو نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں, تو بڑی زکوٰۃ دیتا ہے, تو بڑا اچھا ہے جی, تجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کام کی, بس سو جا, بس بہت ہو گیا ہے, اس سے زیادہ مال دے کے تو کیا کرے گا. نہیں, وہ راضی نہیں ہوتے اپنے نفس پہ. متقی ہمیشہ متہم کرتا ہے اپنے نفس کو. وہ اپنے اعمال کی مقدار پہ مطمئن نہیں ہوتا. متقی وہ کم سمجھتا ہے اپنے زیادہ اعمال کو بھی. متقی ومن اعمالهم مشفقون اذا ذكي احد منهم خافا. اللہ اکبر. ہم وہ ہیں جو شوق تعریف رکھتے ہیں کہ میں ممبر سے اتروں, لوگ آئیں اور کہیں کیا اچھی تقریر کی, لوگ کہیں کتنا بڑا تو سخی ہے, لوگ آ کے کہیں تو کتنی زیارتیں کرتا ہے, کتنا نیک ہے, لوگ کہیں مجھے حاج صاحب. یہ ہم ہیں. عمل کرنے کے بعد خواہش ہوتی ہے لوگ تعریف کریں. متقی کا الٹا معاملہ ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ اذا ذکی احد منہم خافا. اگر کوئی ان کی تعریف کرے انہیں خوف ہو جاتا ہے, ڈرتے ہیں, ڈر لگ جاتا ہے انہیں کہ یہ جو لفظ بول رہے ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں. اور کیا کہتا ہے متقی اپنی تعریف سن کے؟ یقال له, ان کو پلٹ کے کہتا ہے جو ان کی تعریف کرتا ہے نا, فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي. جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تم اتنا نہیں جانتے. تم کیسی تعریف کر رہے ہو, میں بہتر جانتا ہوں اپنے آپ کو. عجیب ہے, واقعاً بعض تعجب بھی ہوتا ہے. بیجا تعریف پہ لوگ اپنی تعریف پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہے نہیں وہ جو انہیں بنایا جا رہا ہے. اور امیر کائنات نے بھی کیا خوبصورت دعائے کمیل میں جملہ ارشاد فرمایا, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے میری کتنی تعریفیں لوگوں کی زبانوں پہ جاری کروا دی ہیں جن کا میں اہل بھی نہیں ہوں. متقی کی تعریف کی جائے تو پلٹ کے کہتا ہے میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ربی اعلم منی بنفسی, اللہ مجھے سے بھی میرے نفس کو زیادہ جانتا ہے. تم سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, مجھ سے بھی زیادہ اللہ میرا بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. کیسی تعریفیں کر رہے ہو. خوف آتا ہے, ڈرتا ہے متقی اپنی تعریف سے. اللہ اکبر. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. ہاتھ اٹھ جاتے ہیں متقی کی, کوئی اس کی تعریف کرے خوف آتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ لا تؤاخذنی, میرا مواخذہ نہ کرنا, مجھے گرفت میں نہ کرنا. یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. بما یقولون, جو یہ کہتے ہیں میرے بارے میں, مجھ سے نہ اس کا سوال کرنا. وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ, جو یہ گمان کرتے ہیں نا مجھے اس سے بہتر بنا دے. وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ, میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے یہ باخبر نہیں ہے. اگر میرے یہ گناہ جانتے ایسی تعریفیں نہ کرتے, لیکن کیونکہ یہ حسن ظن رکھتے ہیں میں اچھا ہوں نا, بار الہ تو پھر مجھے ویسا بنا دے جیسا یہ گمان کرتے ہیں, اس سے بھی اچھا بنا دے جیسا یہ دنیا مجھے سمجھ رہی ہے. یہ ہے متقی. ایسے نہیں ہے کہ وہ بے تکی تعریف میں اپنے آپ کو خوش سمجھتا رہے, نہیں, بلکہ بے وقوف ہے ایسا انسان. فرض کرو میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں علامہ نہیں ہوں, میں قدرا سا طالب علم ہوں, اور مجھے کوئی کہے جی علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, اور میں خوش ہو رہا ہوں اس پہ. نہیں, میں دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو. میں ہوں نہیں ڈاکٹر, میں ہوں علامہ نہیں ہوں بھائی, میں اتنا سا طالب علم ہوں. اگر کوئی کہہ بھی دے تو کہے اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں, مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. جب یہ اچھا گمان کر رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں نیک ہوں, تو مجھے ان کے گمانوں سے بھی اچھا بنا دے. متقی ہے یہ. فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي الدِّينِ, اور ان میں سے ان کی ایک کی علامت, یہ ایک علامت بھی ہے کہ دین میں انہیں قوی پائے گا, مستحکم پائے گا. اللہ اکبر.
ہمارے یہاں اس کا معاملہ الٹ ہوتا ہے. ہم دنیا داری میں تو بڑے اپنے آپ کو مستحکم ہیں. شادی آ گئی، بیاہ آ گیا، دوست یار کی محفل ہے، ہزاروں لٹا دیں گے اس میں پیسے، ہالیڈے پہ جی پیسے لٹائے جا رہے ہیں، کیا کیا فضول خرچیاں. دین کے بارے میں کمزور ہو جاتے ہیں، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اگلے پچھلے خرچے یاد، مسجد کے کوئی انتظامیہ کہہ دے بھی چاہیے، یا کسی غریب کی بات کوئی اعلان کر دے بھی ہے، سب سے چھوٹا نوٹ دیکھا جائے گا، 10 بار سوچا جائے گا. کیوں؟ قوی نہیں ہے تیرا دین کے بارے میں، تو کمزور ہے. ارادہ دین کے بارے میں کمزور ہے تیرا. متقی قوی ہوتا ہے، دین مستحکم ہوتا ہے دین کے بارے میں اس کا ارادہ. حزمن فی لین و ایمانا فی یقین، نرم اور خوش اخلاق ہوتا ہے متقی. دور اندیش ہوتا ہے متقی. ایمان میں یقین ہوتا ہے متقی کے. بردباری کے ساتھ دانائی ہوتی ہے متقی میں. خوشحالی کے ساتھ ساتھ میانہ روی ہوتی ہے متقی میں. عبادت میں عاجزی ہوتی ہے متقی کی. فقر بھی شان کے ساتھ، اگر فقیر بھی ہو نا، تجملاً فی فاقتن، غربت بھی ہو نا تو خوبصورتی سے غریب ہو کے بھی گزارا کر لیتا ہے متقی. وفی شدت وصبرا فی شدت، مصیبت میں صبر کرتا ہے. وطلبا فی حلال، ہمیشہ حلال کے پیچھے جاتا ہے، حرام کے نزدیک نہیں جاتا متقی. ونشاطا فی ہدن، ہدایت میں اسے کیف اور سرور محسوس ہوتا ہے. قرآن سے اسے کیف محسوس ہوتا ہے، مجلس میں، درس میں، نیکی میں اسے سرور محسوس ہوتا ہے. وَتَحَرُّجًا عَن طَمَعٍ، لالچ سے نفرت کرتا ہے متقی، بے تعلق ہوتا ہے لالچ سے. يعمل اعمال الصالحة وهو على وجل يمسي، وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے متقی. مومن وہ ہے جو خوف اور رجا، امید کے بیچ میں زندگی گزارے. کیونکہ اگر فقط خوف کی زندگی ہے تو یہ نا امیدی پیدا کر دے گی، یہ یاس پیدا کر دے گی انسان کے اندر. اور فقط امید اور امید ہی ہے کہ عمل نہیں ہے، بس بخشا جائیں گے ہم، یہ فقط امید اگر انسان کے اندر بڑھ جائے تو یہ انسان کو بدعمل بنا دے گی. بھئی پھر کردار کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، بخشوا دیں گے جی ہمیں. نہیں، مومن خوف اور امید کے بیچ میں ایکول ہوتا ہے، اس کے یہاں خوف اور امید. معصوم فرماتے ہیں کہ امید اس درجے پہ ہونی چاہیے کہ اگر تو اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہے، پھر بھی امید رکھ وہ کریم ہے، شاید تجھے بخش دے. اور اس کے مقابلے میں خوف اتنا ہو کہ اگر اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی سمجھتا ہے، پھر بھی ڈر شاید تیرے عمل قبول ہی نہ ہوئے ہوں، جہنم میں چلا جائے. تو خوف اور رجا کے درمیان مومن زندگی گزارتا ہے. اور یہاں متقی کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ عمل کے باوجود بھی یعمل اعمال الصالحہ وعلی وجل یمسی وہمہ الشکر، اور اس کی پورا جو اس کے پیش نظر اس کی زندگی ہے وہ یہی ہے اللہ کا شکر ادا کرے. زندگی کا مقصد شکر ہے. وَيُصْبِحُ وَحَمَّهُ الذِّكْرُ يَبِيتُ حَذِرًا وَيُصْبِحُ فَرِحًا حَذِرًا لِمَا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ وَفَرِحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ. رات کو خوف و خطر میں گزارتا ہے مگر صبح خوش ہو کے اٹھتا ہے. رات کو عبادت میں گزارتا ہے، خوف گریہ اور زاری میں رات گزارتا ہے، مگر دن کو خوش ہوتا ہے.
خطرہ اس کا رات کا یہ ہے کہ رات غفلت سے نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کے ہے جو اسے اللہ نے دی ہے، اس کو فضل خدا نصیب ہوا ہے۔ وہ نفس کا غلام نہیں ہوتا، اس نے اپنے نفس کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے جو متقی۔ حقیقی انسان ہی کامل وہی ہے جو اس نفس کو غلام بنا کے رکھے، یہ نہیں ہے کہ اس کا نفس من مانیاں کرے، نہیں، اس متقی کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ نفس کہتا ہے اچھی نیند ہے تمہیں، سو جا، مگر وہ اٹھاتا ہے نہیں، نماز شب کا وقت ہے۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں، یہ پیسہ تو نے بڑا مشکل کمایا ہے، کہاں دے رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے نہیں، جب زکوٰۃ و خمس کا وقت آ گیا ہے تو مجھے زکوٰۃ و خمس دینا ہے۔ نفس کہتا ہے صبح کی نیند کیوں قربان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، صبح کی نماز واجب ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نفس کو غلام بنا لیتا ہے متقی۔ جادوانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، وہ ایک ایک نعمت الہی کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، کرم یاد آتا ہے اللہ کا۔ اس دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگا لیتا، دنیا کی چیز مل جائے اسے کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی، اور دنیا کی چیز چلی جائے اس میں غم نہیں پیدا ہوتا، بے تعلق ہے دنیا کی چیزوں سے، اس لیے کہ دنیا کو مقصد نہیں بنا رکھا، دنیا کو وسیلہ بنا رکھا ہے اس نے علم اگر وہ عالم ہے، جانتا ہے تو برداشت کرتا ہے، اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے متقی۔ بس 5 منٹ اور اس کو ہم ختم کرتے ہیں اسی میں۔ یعفو عمن ظلمہ، اخلاق کیسا ہے متقی کا، ہمارے لیے بھی ایسا ہمیں اخلاق خدا عطا فرما۔ یعفو عمن ظلمہ، جس کسی نے اس پہ ظلم کیا ہے وہ بدلے میں ظلم نہیں کرتا، یعفو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے جس نے ظلم کیا ہے۔ یعطی من حرمہ، جو اس کو محروم کرتا رہا ساری زندگی، اس کے لیے اپنے دامن عطا کو بھر دیتا ہے اس کے لیے۔ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، جو اس سے تعلق ساری زندگی بگاڑتا رہا وہ بناتا رہتا ہے اپنا تعلق، اس سے جوڑتا رہتا ہے۔ یہ ہے اخلاق، اصل اخلاق آل محمد۔ جائیے کردار آل محمد پڑھیے۔ ہمارے ہاں جو ہمیں سلام کرے ہم اس کو سلام، جو ہمیں فون کرے ہم اسے فون کر دیں، جو میری عزت کرے میں اس کی عزت کروں، جو ہمارے تعزیت پہ آ گیا میں اس کی تعزیت کر لوں، جو ہماری شادی میں آیا، خوشی میں آیا، میں اس کی خوشی میں چلا جاؤں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق کی منزل اس سے اعلیٰ ہے۔ جو تجھے سلام نہ کرے تو اس کو سلام کر، یہ اخلاق کے محمد والے محمد ہے۔ جس نے تجھے محروم رکھا تھا، جب وہ حق تھا تیرا اس نے محروم رکھا، آج تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے عطا کر۔ جو ساری زندگی تجھ سے دور بھاگتا رہا تو اس سے جا کے مل۔ یہ ہے اخلاق متقی کا۔ بعیداً فحشہ لینا قولہ، وہ بیہودہ بکواس اس کے قریب نہیں بھٹکتی، وہ دور ہے، بیہودہ کلام اس سے بہت دور ہے۔ بعیداً فحشہ لینا قولہ، اس کی باتیں بڑی نرم نرم ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کی، وہ زبان سے ڈستا نہیں ہے، ڈنگ نہیں مارتا لوگوں کو متقی، اس کی باتیں نرم نرم ہیں۔ غائباً منکرہ حاضراً معروفہ، برائیاں ناپید ہیں، اچھائیاں نمایاں ہیں متقی میں۔ مقبلاً خیرہ مدبراً شرہ، فی الزلازل وقور وفی المقارہ صبور وفی الرخاء شکور۔ اس کی خوبیاں دنیا کے سامنے ابھر کے نظر آتی ہیں، اس کی بدیاں گننے سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی متقی کی۔ یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار ہوتا ہے متقی، مصیبتیں اسے ہلا نہیں سکتی، وہ ویسا ہی رہتا ہے، سختیوں میں صبر کرتا ہے، خوشحال ہے تو شاکر رہتا ہے۔
اللہ اکبر، ایک ایک جملے پہ جانے قربان ہو امیر کائنات کے متقی کی تعریف میں جو فرماتے، دشمنی میں بھی دشمن بھی جس کا ہو نا اس کے خلاف بھی زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست بھی ہو دوست کی خاطر گناہ نہیں کرتا۔ بس اسی پہ ہم آج ختم کریں گے، اور انشاءاللہ کل آگے اس کو بڑھائیں۔ کل انشاءاللہ جشن ہے اور پرسوں مجلس ہے، منڈے کو انشاءاللہ اس خطبہ متقین کو ہم لے کے بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اگر دشمنی ہو گئی تو ہم پھر بھی حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ نہیں، دشمنی میں بھی اعتدال رکھو، ہو سکتا ہے کل تمہارا وہ پھر دوست بن جائے، اس حد تک نہ چلے جاؤ دشمنی میں کہ کل پھر بیٹھ نہ سکو اس کے ساتھ۔ اور دوستی میں بھی حد اعتدال رکھو۔ یہاں متقی کہ کیا دشمنی میں بھی زیادتی نہیں کرتا، جو اس نے کہا ہے وضو ہی اس کو بتا رہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، نہیں۔ اور دوستی میں بھی ہمارے یہاں جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر دوست کی خاطر جو گناہ نہیں، دوستی میں بھی جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا۔ اور کتنا گھاٹے کا سودا ہے اے انسان، دنیا کسی کی دنیا کے لیے کوئی اپنی دنیا کا نقصان نہیں کرتا۔ ہم ایسے ہی دنیا دار انسان ہیں نا، اپنے دنیا کے نقصان کے لیے، کسی کے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی دنیا نہیں نقصان کرتے، اپنی آخرت کے نقصان کے لیے کسی کی دنیا کا کیوں فائدہ کرتے ہیں آپ؟ بعض دفعہ دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے دوست کو اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے انسان، سوچے نہیں۔ متقی دوستی میں بھی دوست کے لیے اپنے آپ کو گناہوں میں نہیں ڈالتا، معصیت خدا میں۔ اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی عدل کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا متقی۔ آئیے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بار الہا، اس دعا کی قبولیت کے وقت کے صدقے میں تجھے تیرے سامنے 10 دعا ہے۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، آج کی شب کے مولود کا واسطہ امام حسن کی آمد ہے بار الہا، اس عصمتوں کے سمندر سے جو موتی نکلا ہے بار الہا، وہ جو قرآن ناطق آیا ہے ماہ رمضان میں بار الہا، اس شہزادہ امن کے صدقہ میں، اس دنیا میں جو بے چینی ہے اس وقت، اس کو امن میں بدل دے بار الہا۔ امام حسن کے صدقہ میں بار الہا دنیا عالم انسانیت جو مصیبت میں شکار ہے، اس مصیبت کو رفع فرما بار الہا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اس ہفتے پچھلے ہفتے میں جو مرحومین دنیا سے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما بار الہا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وہ ایک چھوٹا بچہ مریض ہے بار الہا، امام حسن کے صدقہ میں، کریم اہل بیت کے صدقہ میں کرم فرما اس بچے پہ بار الہا، اسے صحت عطا فرما بار الہا۔ ایک مؤمنہ مریضہ ہے جس کا آپریشن ہوا ہے، اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما بار الہا، ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما بار الہا، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی توفیق عطا فرما بار الہا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل 1:30 پہ درس فقہ ہوگا، اور کل جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے 7:30 7:30 بجے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔